یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو گیس کی بیماری ہے، یعنی ان کا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو کس طریقے سے مکمل کریں اور قرآن کی تلاوت کس طریقے سے کریں، کیونکہ اکثر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کشمکش میں وہ اپنی نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کو کس طریقے سے نماز کو مکمل کرنا ہو، تو یہ مولانا صاحب آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے کہ اگر آپ کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو اب آپ کو نمازیں کس طریقے سے مکمل کرنا ہوگی اور کس طریقے سے نہیں۔ تو چلیے مولانا صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ نماز اور قرآن کی تلاوت کیسے پڑھے، کیسے کریں؟ ایک بہت اہم اور ضروری سوال ہے اور کئی مرتبہ اس کے حوالے سے پوچھا گیا اور الگ الگ ویڈیو میں نے سیپریٹ کوئی ایک ویڈیو اس کے حوالے سے نہیں بنائی، لیکن الگ الگ ویڈیو میں نے اس مسئلے کو واضح بھی کیا ہے، لیکن آج میں اس مسئلے پر ایک اچھی خاصی روشنی ڈال کر آپ کے مسئلے کو واضح کرتا ہوں۔ گزارش ہے دھیان سے سنیں، سمجھ لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر مسئلے کی نوٹیفیکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جس کو گیس یعنی ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص اتنی مہلت نہیں پاتا ہے کہ وہ وضو کر کے کسی ایک وقت کی نماز ادا کر لے، اتنی بھی مہلت نہیں پاتا ہے تو پھر ایسا شخص معذور ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کو پتا ہے کہ اسے اتنی مہلت مل پا رہی یا نہیں۔ ایک ایگزامپل آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز میں 4 رکعت سنت ہے، 4 فرض ہے، 2 سنت ہے اور 2 نفل ہے۔ اب اس کو ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ انسان کو 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اب ظہر کا وقت جب سے شروع ہوتا اس وقت سے لے کر جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا یہ پورا ظہر کا ٹائم رہتا ہے۔ اب اتنے یعنی تقریباً 3-4 گھنٹے یا 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا وقت رہتا ہے۔ اب اس 2-3 گھنٹے میں ایگزامپل کے طور پہ سمجھیے آپ کہ اسے 15-20 منٹ وقت نہیں مل پا رہا ہے اور ہوا نکل ہی رہی ہے کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر لے، اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، تو اب وہ شخص کیا ہے؟ معذور ہے، شریعت کی نظر میں وہ معذور ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو شرعی معذور ہوتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ معذور ہے اور اس نے وضو کر کے نماز ادا کیا تو گرچہ گیس نکلتی رہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس ایک وضو سے وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے، اس خاص وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا کر سکتا ہے، اس ہوا کے نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ پاخانہ کرنے گیا، پیشاب کرنے گیا، خون نکل گیا اس کے بدن سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ہوا کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ معذور شرعی ہے۔ اس کا وضو کب ٹوٹے گا؟ کہ جب وقت ختم ہو جائے گا تب اس کا وضو ٹوٹے گا، یا پھر اس نے وضو کو توڑنے والا کوئی اور کام کیا ہو، یہ ہوا نکلنے کے علاوہ کوئی اور کام کیا ہو تو اس کام کی وجہ سے، یا پھر وقت ختم ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا۔ خاص اس ہوا کے نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ اس بیماری کی وجہ سے معذور ہے۔ تو اس مسئلے کو آپ دھیان سے سمجھیں کہ اگر پورے وقت میں اتنی بھی گنجائش اسے نہیں ملتی ہے کہ وہ اپنی نماز ادا کر سکے، اتنی گنجائش، تو پھر وہ شخص معذور ہے، اسے چاہیے کہ وضو کر لے اور وضو کر کے وہ نماز کو ادا کرے، اگرچہ ہوا نکلتی رہے اس کا وضو برقرار رہے گا۔ ہاں اگر ہوا نکلنے کے علاوہ کوئی اور وضو توڑنے والا کام ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا وضو اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک وقت ختم نہ ہو جائے۔ مثلا ظہر میں کیا تو اگر اس نے پاخانہ پیشاب وضو توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا تو جیسے ہی عصر کا وقت لگے گا اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب عصر کے لیے پھر سے وضو کرے، عصر میں وضو کیا اور وضو توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا، لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا اس کا وضو پھر ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ہر وقت کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا اور اس وضو کی حالت میں وہ نماز ادا کرتا رہے، گیس نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مسئلہ امید کرتے ہیں کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کیا ہوگا تو آپ کے سارے مسئلے کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ اگر آپ کو بھی گیس کی بیماری ہے تو اب آپ کو نماز کس طریقے سے مکمل کرنا ہوگا اور کس طریقے سے نہیں.